الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد فصل فی جواز التوسل والاستمداد وسیلہ پکڑنے اور مدد مانگنے کا جائز ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اللہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلہ وہ اپنے اللہ تک وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 99 میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا یہ لوگ اس سے پہلے کافروں کے خلاف آپ کے وسیلے سے فتح حاصل کیا کرتے تھے، یہودی۔ حدیث شریف میں بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1010، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 2861، المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر حدیث نمبر 2437، عن انس ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قاحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے، اور آپ فرماتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا اے ہمارے رب ہم تیرے سامنے اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، فتسقینا تو ہم پہ بارش برساتا تھا، اب ہم تیرے سامنے وسیلے میں لائے ہیں بے ام نبینا اپنے نبی کے چچا کو، فسقنا پس ان کے وسیلے سے ہم پہ بارش برسا، قال فیسقون فرماتے ہیں کہ پھر بارش برس جاتی۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ صحابہ کا طریقہ ہے وسیلہ پیش کرنا، صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے چچا کے وسیلے سے دعا کی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا وسیلہ پیش کرے تو وسیلہ پھر جائز ہے، وسیلہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی شرک یا بدعت کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث نمبر 778، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 11162، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما خرج رجل من بیته الى الصلاة فقال اللهم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج بطرا ولا شرا ولا رياء ولا سمعة وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا وکل اللہ بہ سبعین الف مالک یستغفرون لہ واقبل اللہ علیہ بوجہہ حتی یقضی صلاتہ، رواہ ابن الماجہ و احمد بن حنبل وقال النووی والعراقی صحیح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بھی کوئی آدمی اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک بحق السائلین کہ اللہ سوال کرنے والوں کا جو تجھ پر حق ہے میں تجھ سے اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اور میرے اس
تیری طرف چلنے کا جو تجھ پر حق ہے اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ بلا شبہ میں متکبر اور شریر بن کر نہیں نکلا اور نہ ہی لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے نکلا ہوں، بلکہ تیری ناراضگی سے بچنے اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے بچا دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ دعا مانگنے والے پر 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی دعا سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ فرمایا اللہم انی اسألک بحق السائلین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے وسیلے سے جو کہ ایک دعا کرنے والے کا تیری بارگاہ میں حق ہے، جو تجھ پر ایک سوال کرنے والے کا حق ہے۔ یہاں وسیلے کا ذکر آ رہا ہے، اس وسیلے کی بات ہی چل رہی ہے کہ وسیلہ جائز ہے، اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ابو نعیم نے فی الحلیہ میں اس کو روایت کیا ہے 12,113 نمبر پر، مجموع الزوائد میں یہ حدیث ہے 15,400 پہ، المعجم الاوسط للطبرانی میں ہے 199 نمبر پر، المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے 20,324 نمبر پر، مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے 4,632۔ عن انس قال لما ماتت فاطمة بنت اسد ابن ہاشم ام علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لأمی فاطمة بنت اسد ووسع علیہا مدخلها بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، رواہ الحاکم والطبرانی فی الاوسط۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یوں دعا فرمائی، اللہم اغفر، اے اللہ بخشش فرما، لأمی فاطمہ بنت اسد، میری ماں فاطمہ بنت اسد کی، ووسع علیہا مدخلہا، اور اس کے لیے قبر کو وسیع کر دے، بحق نبی کا، اپنے نبی کے وسیلے سے، والانبیاء الذین من قبلی، اور ان انبیاء کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے گزر گئے۔ تو اس دعا سے کیا ثابت ہو گیا کہ حضور کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، جو دنیا سے بظاہر چلے گئے، ان کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ جو کہتے ہیں کہ صرف زندہ کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، جو بظاہر ظاہری حیات میں اس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، تو اس کا بھی جواب آ گیا کہ جو انبیاء تشریف لے گئے تھے دنیا سے، دنیا میں موجود نہیں تھے، تو حضور نے ان کا وسیلہ پیش کیا ہے، فرمایا کہ بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، میرے وسیلے سے ان کی بخشش فرما، اور ان انبیاء کے وسیلے سے بخشش فرما جو دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث نمبر 1474، مسلم شریف میں حدیث نمبر 2398، سنن النسائی میں حدیث نمبر 2585۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مضغة لحم، وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی جس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی لوگوں سے سوال کرتا رہے گا۔ فرمایا
قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ پسینے کا سیلاب آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ ایسے حالات میں لوگ آدم سے مدد مانگیں گے، پھر موسیٰ سے مدد مانگیں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا کہ مدد مانگی جائے گی۔ کس کی مدد مانگی جائے گی؟ پہلے آدم علیہ السلام سے مدد مانگی جائے گی، پھر تمام انبیاء کے پاس جایا جائے گا، ان میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جایا جائے گا، اور آخر میں سب سے میرے پاس آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو پھر میں ان سب کی مدد کروں گا اور اللہ سے شفاعت کروں گا اور امت کو بخشواؤں گا۔ تو یہاں پہ وسیلہ ثابت ہو گیا کہ حضور کے وسیلے سے پھر شفاعت ہوگی، حضور کے وسیلے سے حساب کتاب شروع ہوگا، حضور کے وسیلے سے جنت ملے گی اور جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اصاب آدم الخطیۃ رفع راسہ فقال رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی، فأوحى اللہ تعالی علیہ وما محمد ومن محمد، وقال رب انک لما اتممت خلقی رفعت راسی الی عرشک فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ إِذْ كَرَمْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، انہوں نے وہ دانہ گندم کا کھا لیا، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، اے میرے رب، میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں، مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ کون محمد، کیا محمد؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، جب تو نے میری تخلیق کو مکمل کیا، فرفعت راسی، اور میں نے اپنا سر اٹھایا، تو تیرے عرش پر میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اسی لیے تو نے اپنے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعم قد غفرت لک، میں نے تمہاری بخشش کر دی، وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، اور وہ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں تیری اولاد میں سے، وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اور اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، لَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اگر وہ نہ ہوتے تو میں کائنات کا نظام پیدا نہ کرتا۔ تو یہاں پہ کیا ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی مغفرت فرمائی اور ان کو جنت میں داخل فرمایا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، عن ابن عباس اوحى اللہ تعالی الی عیسیٰ علیہ السلام لولا محمد ما خلقت آدم ولقد خلقت العرش فاضطرب فكتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فسکن، رواہ ابن الجوزی فی الوفاء۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اور میں نے عرش کو پیدا کیا تو وہ لرزنے لگا، پھر میں نے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی طرف ایسی وحی نازل فرمائی جس کے اندر حضور کا ذکر خیر ہوتا رہا، اور انبیاء کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے اپنی امتوں کو حضور کے آنے کی اطلاع دیتے رہنا ہے، کہ وہ جب آخری نبی آ جائے تو تمام آپ کی جو امتیں ہیں اور آپ خود اگر آپ موجود ہوئے تو ان کی اتباع کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کی شریعت کو نافذ کرنے میں اپنی قوت لگائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو
پیدا نہ کرتا، یعنی یہ سب وسیلہ ہے، یہ حضور کے وسیلے سے ہی پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ عن عبد الرحمن بن صعب قال خضرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس اليك يزل عنك فصاح يا محمد فانتشرت، رواہ البخاری فی الادب المفرد وایاز فی الشفاء۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر حدیث روایت کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، تو ان سے کسی آدمی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو بندہ تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے نا اس کا ذکر کر، اس کے ذکر کے وسیلے سے تیرے یہ پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ فصاح یا محمد، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے۔ اسی وقت پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ یا محمد پکارنا جائز ہے، پھر استغاثے کے طور پر پکارا گیا ہے کہ میری مدد کیجیے۔ استغاثہ ہے، ہاں جو آگے لگی ہوئی ہے الف اور ہاں، یہ استغاثہ کا ہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے۔ ایک تو ثابت ہو گیا کہ حضور کو پکارنا بھی جائز ہے، دوسرا مدد کے پکارنا یہ بھی جائز ہے، اور تیسرا یہ ثابت ہو گیا کہ حضور کو اب سب رشتوں سے محبوب جاننا ہے، کیونکہ صحابی کو کہا گیا کہ جو تجھے پیارا ہے نا اس کو یاد کر، تو پیاروں میں اور کسی کو یاد نہیں کیا، حضور کو یاد کیا۔ اس لیے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور ہی سب سے زیادہ ہمیں محبوب اور پیارے ہیں، دوسرا حضور کو دور سے پکارنا جائز ہے، تیسرا مدد کے لیے پکارنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح حدیث عتبہ بن غزوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں انہ قال اذا ضل احدکم شیئا او اراد عونا وهو بارض ليس بها انیس فليقل یا عباد اللہ اعینونی فان للہ عبادا لا نراهم، رواہ الطبرانی، وقضا فی مجمع الزوائد والحسن الحسین وکتاب الاذکار للنبی والحدیث صحیح وثق رجالہ۔ یہ حدیث عتبہ بن غزوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ مدد مانگنا چاہتا ہو اور کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں پہ کوئی اس کا واقف نہ ہو، کسی جگہ جا رہا تھا، جنگل میں گاڑی خراب ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی سواری بھاگ گئی، تو کوئی ارد گرد بندہ نہیں ہے جو مدد کرے، تو فرمایا ایسی صورت میں تم پکارنا فلیقل یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، فإن للہ عبادا لا نراہم، پس اللہ کے ایسے بندے ہیں، اللہ کی ایسی مخلوقات ہیں جن کو تم نہیں دیکھتے، وہ آ جائیں گے تمہاری مدد کر دیں گے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ کسی کو پکارنا اور اللہ کی مخلوق کو پکارنا جائز ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہوتا تو پھر حضور شرک کی تعلیم تو نہیں دینے آئے تھے نا۔ حضور نے فرمایا تم پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی مخلوقات میری مدد کرو۔ تو اللہ کی مخلوقات کے اندر ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ اللہ کے اولیاء جو کتب ہوتے ہیں، جو ابدال ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ایسی مخلوقات ہوتی ہیں، اس طرح فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ کوئی اگر پکارے یوں یا عباد اللہ اعینونی، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو پھر وہ مدد کو پہنچتے ہیں۔ اور ہم نے اس کو کئی دفعہ آزمایا ہے، اور منٹوں سیکنڈوں میں ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے، حالانکہ بظاہر کوئی سبب نہیں تھا، کوئی بظاہر بندہ نہیں تھا، ایسی جگہوں پہ کھڑے ہوتے کہ کوئی آنے والا نہیں تھا، لیکن ہم یہی کہتے یا عباد اللہ اعینونی، تو 2 منٹ 1 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آ جاتا جو ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان یا عباد اللہ اعینونی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی مخلوقات مدد کریں تو شرک نہیں ہوتا، اور اللہ کی مخلوقات کو پکارنے سے بھی شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان حدیث کو سمجھنے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔